بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی توحید کے اوپر ہے آج کا ٹاپک۔ اللہ کی توحید کیا ہے؟ بطور مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہم مسلمانوں کے پاس آج دنیا داری میں اتنے ہم مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، کہ اللہ واحد کیسے واحد ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، جو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، جو ہمارے علم میں ہے، جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور جو ہمارے علم میں نہیں ہے، اس سب کا ایک اکیلا خالق مالک اللہ رب العزت ہے۔ چاہے وہ خشکی کی مخلوق ہے، چاہے وہ سمندری مخلوق ہے، پانی کی مخلوق ہے، چاہے وہ جو بھی مخلوق ہے، چاہے وہ بولنے والی ہے، چاہے وہ چرند ہے، پرند ہے، جتنی جاندار چیزیں ہیں جو آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہیں، جو آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی، اس کا ایک اکیلا خالق مالک اللہ ہے۔ یہ اتنے بڑے بول ہیں کہ یہ کہنا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیسا خالق ہے، کیسا مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک کیسا ہے، وہ ایک ہے، صرف ایک بنانے والا ہے، اس ساری کائنات کو بنانے والا ایک اکیلا اللہ رب العزت ہے۔ ہاں جی، آسمانوں کو بھی بنایا، زمینوں کو بھی بنایا، چرند پرند کو بھی بنایا، سارے جتنا بھی نظام شمسی ہے، جتنا بھی یہ ہول ہے، جتنا بھی سسٹم نظام ہے، جو سائنس نے ترقی کی ہے، جو سائنس کے علم میں آئی ہے، جو سائنس کہتی ہے ابھی تک ہم ترقی کر بھی نہیں سکتے اتنی کہ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ان بادلوں کے، ان آسمانوں کے علاوہ کیا کچھ ہے۔ ان ساروں کا خالق مالک، فرشتوں کا، ساری مخلوقات کا ایک اکیلے اللہ رب العزت مالک ہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں بطور مسلمان کہ اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کیا تعریف ہے جی۔ ابھی سوچے تو صحیح کہ کائنات میں اس وقت 8 ارب کے قریب انسان موجود ہیں، 8 ارب کے قریب انسان موجود ہے، اور 8 ارب کے قریب کے انسانوں کے اندر ہر انسان، ایک انسان کے اندر ایک ہی شخص ہے، ایک ہی وحدانیت ہے، ایک ہی چیز کی واحد ہونے کی گواہی ہے، وہ ہے اللہ کی واحد ہونے کی گواہی ہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کس چیز کی گواہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جو فنگر پرنٹ ہے، میرا فنگر پرنٹ، وسیم ذبیح کا فنگر پرنٹ سارے انسانوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ملتا، 8 ارب انسانوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ یہ میرا فنگر پرنٹ آپ اتاریں گے، اس کو پورے انسانوں میں لے کے جائیں، واپس آپ کو وسیم کے پاس ہی آنا پڑے گا۔ یہ صرف وسیم کا ہی ہے، یہ میرا ہی ہے۔ 8 ارب کے قریب انسان ہے، 8 ارب کے قریب انسانوں کے فنگر پرنٹ نہیں ملتے۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ کھلی دلیل ہے کہ یہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے۔ اور ایک اللہ کی واحد ہونے کی نشانی ہر انسان، ہر مخلوقات میں اللہ نے ڈال دی ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، انسان کے پیدا ہونے کی تعداد زیادہ ہے، اور روز انسان زیادہ پیدا ہوتے ہیں، کم مرتے ہیں۔ اگر میری زندگی آج 40 سال کی ہو گئی ہے تو 40 سال کی زندگی میں 365 دن کے ساتھ میں ضرب دوں تو کتنے ہزار دن بنتے ہیں، یا کتنے لاکھ دن بنتے ہیں؟ اگر ان دنوں میں میں یہی دیکھوں کہ روز کتنے انسان آ رہے ہیں اور کتنے انسان دنیا سے جا رہے ہیں تو اربوں خربوں کی تعداد میں تعداد بنتی ہے۔ اگر میں اس کے علاوہ یہ دیکھوں، یہ سوچوں کہ میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میری زندگی تک اور قیامت تک، آخری آنے والے انسان تک کتنے لوگ پیدا ہوں گے تو یہ ضرب تقسیم دماغ معاف ہو جاتا ہے انسان کا۔ لیکن جتنے انسان بھی پیدا ہوں گے یہ فنگر پرنٹ صرف میرے پاس ہی دے گا۔ یہ وحدانیت ہے۔ ہاں جی، شیر، چیتا، کتا، ہاتھی، جتنے بھی جانور ہیں ساروں کو لے لیں، یہ سارے جس طرح میرا فنگر پرنٹ نہیں ملتا، یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، یہ قیامت تک بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ یہ واحد ہونے کی دلیل ہے اللہ کی۔ ہاں جی، ایسے ہی کہہ دیا سارے درختوں کو کلمے بنا دو۔ ہاں جی، ساری مخلوقات جتنی بھی ہے اللہ کی، چند پرند، یہ سارے منشی بن جائیں، درخت سارے قلم بن جائیں اور لکھنے بیٹھے اللہ رب العزت کی تعریف، اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے یہ سارے کاغذ بن جائیں، اور علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا علم جو ہے وہ دیا جائے، اور لکھنے بیٹھے اپنے رب کی جو ہے تعریف، تو اللہ رب العزت کی تعریف نہیں لکھی جا سکتی۔ یہ قلم بھی ختم ہو جائیں گے، یہ لکھنے والے بھی تھک جائیں گے، علم بھی اللہ کے ہاں جو ہے پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں لکھ سکیں گے۔ اللہ کی صرف ایک وحدانیت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کا تنہا بادشاہ، وحدہ لا شریک ایک ہے۔ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں بطور مسلمان کہ ہمیں اللہ نے کتنی کتنی عجیب اور کتنی کتنی قیمتی دعائیں دی ہوئی ہیں، کتنا قیمتی کلمہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہم یہ کلمہ پڑھتے نہیں ہیں، ہم لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ کتنا بڑا کلمہ ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا مسلمان کی قدر قیمت کیا تھی. تو میرے پیارو، کہنے کا یہ مقصد ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی دوست، کبھی کبھی کوئی بھی اپنے محفلوں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی بھی اس چیز کا تذکرہ کیا کرو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی بنانے والا ہے، اللہ کے سوا اس کائنات کو کوئی بنا نہیں سکتا. جتنا اس لفظ کو بولو گے، جتنا لوگوں میں اس کو ڈنکے کی چوٹ سے بولو کہ کائنات کا، ساری دنیا کا، سارے انسانوں کا خالق مالک ایک اکیلے اللہ رب العزت ہے، اللہ ہی بنانے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بنا نہیں سکتا. اللہ چاہے نفع سے نقصان نکال دے، نقصان سے نفع نکال دے، اللہ دن کو رات کر دے، رات کو دن کر دے. ہر چیز کا خالق مالک ایک اکیلا اللہ رب العزت ہے، ایک اکیلا یکتا اللہ ہے. اللہ ہر چیز میں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. جی، تو بڑھنے سے پہلے اس بات کا سچا یقین آ جائے، اس کے لیے اس کو بولنا پڑے گا، اس کو کہنا پڑے گا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو، ان بولوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں بناؤ. اور کامیابی کس میں ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں. جس طرح نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اس طرح ان بولوں کا بھی زندگی میں لانا ضروری ہے. یہ بول جس درجے یقین کے ساتھ کہیں گے، اس درجے یقین کے ساتھ نماز میں بھی دل لگے گا، ذکر کا بھی دل لگے گا، اور اللہ سے اس درجے کی محبت بھی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سامعین سننے والوں سے کہ ہر صورت ان الفاظوں کو، ان بولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور کبھی تنہائی میں یہ بول کے بھی دیکھا کریں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ لہ الملک ہے، اللہ ولہ الحمد ہے. تو پھر دیکھیں دل کے کیسے سکون ملے گی، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ دلوں کا سکون تو میرے ذکر میں ہے. تو میرے پیارو، سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سن رہے ہیں، انشاءاللہ اس ذکر خیر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور اللہ رب العزت کی اس وحدانیت کو، وحد ہونے کو لوگوں میں بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم جی.